وہ بڑا عجیب سا ہے. عجباً لامر المؤمن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے عجباً لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، کہ مومن کا جو معاملہ ہے یہ بڑا عجیب سا ہے، بڑا عجیب معاملہ ہے. کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. مومن کا معاملہ، مومن کا تعلق اپنے الہی کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ بڑا عجیب سا ہے. ان امرہ کلہ خیر، اور پھر فرمایا لیکن اس کے ہر معاملے کے اندر خیر ہی ہوتی ہے، شر نہیں ہوتا. مومن کے معاملے میں خیر ہوتی ہے، اس میں شر نہیں ہوتا، خیر ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے، نیکی ہوتی ہے، اچھائی ہوتی ہے، نفع ہوتا ہے، سود ہوتا ہے، لیکن شر نہیں ہوتا. سود سے مراد وہ سود نہیں ہے، سود سے مراد نفع ہی ہے، اس کی زندگی کا سود، اس کا معاملہ جو اللہ کے ساتھ ہے اس کے ہر معاملے میں خیر ہے مومن کے. کس طرح؟ اذا اصابته سراء شکر واذا اصابته ضراء صبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کو جب کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے تو وہ جھولی اٹھا لیتا ہے، ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور رب کا شکر ادا کرتا ہے، سجدے میں گر جاتا ہے، وہ سجدے میں گر جاتا ہے، شکر ادا کرتا ہے. یا میرے مالک تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس قابل بنا دیا، میں اس قابل نہیں تھا، اللہ تو نے بنا دیا، تیرا شکر ہے، تو نے مجھے خوشی دی. اور یہی مومن وَإِذَا أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبَرَ، اگر کوئی تکلیف آتی ہے نا واویلا نہیں کرتا، پھر صبر کرتا ہے، اس پہ خاموشی کو اختیار کرتا ہے، صبر کر لیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کا یہ معاملہ ہے. اب آ رہے ہیں صرف کہ ہم میں سے مرد ہوں، ہم میں سے خواتین ہوں، ہم مرد ہوں، ہماری ہی خواتین ہوں، اگر وہ یہ بات کہیں کہ اللہ نے صرف میں ہی نظر نہیں آتا یا نظر نہیں آتی، یہ اس ایمان کے خلاف ہے، اس مومن کے ایمان کے خلاف ہے. کہ مومن کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہے کہ ملا تو شکر گزاری کی، نہ ملا تو صبر کر لیا. آپ کو ابھی اللہ عطا نہیں کر رہا تھا، آپ اس قابل نہیں تھے، نہ دینے میں اس کی کوئی حکمت تھی، دنائی تھی، وہ سمجھتا تھا کہ اسے ابھی نہیں دینا، بعد میں دوں گا. لیکن آپ کی زبان پر یہ کلمہ کفریہ جاری ہوا جس سے آپ کے سارے کیے ہوئے اعمال وہ بھی برباد ہو سکتے ہیں کہ صرف اللہ کو میں ہی نہیں نظر آتا. اگر مل رہا ہے شکر ادا کریں، اگر نہیں مل رہا تو اس پہ صبر کر لیں، کوئی بات نہیں، پھر مل جائے گا. اور جو صبر کر لیتا ہے اسے پھر اللہ رب العالمین بہت ساری چیزوں سے نوازتے ہیں. یہ جو ہماری خواتین یا ہمارے مرد اکثر یہ جملہ کہتے ہیں، مجھے کئی فون آتے ہیں اس حوالے سے، لوگ سوال کرتے ہیں نا، بڑا عجیب سا لگتا ہے، کیسے تصورات ہیں. بڑے قریبی دوست نے مجھے یہ بات ذکر کی کہ ایک خاتون اس طرح سے کہتی ہے، ہمارے سامنے یہ بات کہتی ہے، کیا کیا جائے؟ میں نے کہا سمجھایا جائے، اسے بتلایا جائے کہ یہ کلمہ کفر ہے، کہ اللہ کو میں نہیں نظر آتا. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا. اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. صرف مومن کا نہیں کہا، مسلمان کا نہیں کہا، وہ رحمان ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا رحمان ہے کہ کوئی اس کے سامنے جھکتا ہے وہ اسے بھی عطا کر دیتا ہے، کوئی اکڑتا ہے اسے بھی دے دیتا ہے. ٹویٹر کا مالک مجھے بتایا مسلمان ہے، مسلمان ہے. ایلن مسک مسلمان ہے؟ نہیں. دنیا میں امیر ترین شخص ہے، اللہ دے رہا ہے نا اس کو. کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحمان ہے، وہ کافر کو دے رہے ہیں. ایک مسلمان کو اگر وہ نہیں دیتا تو صرف آزماتا ہے کہ بینا بندہ صبر کتنا کرتا ہے.
کیونکہ کافر کا تو اللہ کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے نا، وہ اسے کہتا ہے یشی کر، جتنی کر سکتا ہے کر، دنیا ہی ہے تیرے لیے. لیکن مومن کو وہ آزماتا ہے. آزمائش صرف مسلمان مومن کے اوپر آتی ہے. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر کے ہیں کہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے جنت ہے، دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. الدنیا سجن المؤمن، مومن کے لیے قید خانہ ہے تو صرف دنیا ہے، اور دنیا کافر کے لیے جنت نما ہے. عیاشیاں کرے، جو مردی کرے، شرابے پیے، زنا کرے، بدکاری کرے، بے حیائی کرے، فحاشی کرے، اس کے لیے یہاں پر یہیں تک ہے، بس مر گیا سب ختم ہو گیا. لیکن مومن یہاں پر آزمائشیں ہیں، جہاد بھی کرنا پڑتا ہے، 5 وقت نماز بھی پڑھنی پڑتی ہے، سردی ہے تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑتا ہے، گرمی ہے تو تپتی ہوئی دھوپ کے اندر آنا پڑتا ہے. مسجد کے اندر گرمی ہے، کوئی اے سی کا انتظام نہیں، تب بھی وہ آتا ہے. ہر ایک چیز یہ برداشت کر کے جب اوپر اللہ کے پاس آئے گا تو پھر کیا ہے؟ اللہ اکبر. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس مومن کے لیے، اس مسلمان کے لیے ہم نے بہت ساری چیزیں تیار کی. مثل الجنت التي وعد المتقون، مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. اللہ کہتے ہیں پریشانی صرف اتنی ہے کہ تُنے 50 سال عمر دی، ہو سکتا ہے تُنے پورے 50 سال تو نہیں دیکھی. کیا خیال ہے؟ پریشانی 50 سال پورے تو نہیں آتی. اگر میری ایک مثال 50 سال ہی ٹوٹل عمر ہو تو پریشانی 50 سال تو نہیں تھی. 16 سال 17 سال تو میرے وہ عیاشی کے تھے کہ جس پر خرچہ میرے ماں باپ نے اٹھایا، مجھے پالا اور پوسا اور کھلایا، جیب خرچی دی، گاڑی بائک ہر چیز لے کر دی، وہ عیاشی کے دن تھے. تھوڑی سی پریشانی آئی تو تب آئی جب تیری شادی ہوئی تو تھوڑا سا ذمہ داری تیرے اوپر آئی، جب وہ ذمہ داری آئی تو پھر بچے آئے، بچوں کی پھر ذمہ داری آئی تو اس دوران تجھے تھوڑی سی پریشانی آئی. آخر تو مر گیا. بتلا کہ کتنی تجھے پریشانی ہے، لیکن اس پریشانی کے اوپر اگر تو صبر کر کے آئے گا پھر تو سوچ ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب ہے. ایک لڑکا اس کی شادی ہو جائے اور وہ یہ سمجھے کہ اب یہ مشقت میرے اوپر ڈل گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تو لقمہ اپنے بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے نا، اس لقمے کو ہم نے صدقہ بنا دیا تیرے لیے. میرا خیال ہے پھر تو پریشانی کم ہو گئی ہے. مومن کی پریشانی کم ہو گئی نا. صرف کما کر لانا ہے، محنت کرنی ہے تو نے، اور لا کر تو نے اپنی بیوی کے منہ میں ڈالا. وہ لقمہ، وہ لباس تو نے پہنایا، وہ کپڑے پہنائے، اس کا خیال رکھا. ہر ایک چیز کے بدلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ، یہ تیرے لیے صدقہ ہے. اسے بوجھ نہیں سمجھنا کہ بڑی آ گئی تو میں اور پریشان ہو گیا. نہ نہ، جو کچھ بھی تو کھلائے گا، جو کچھ بھی پہنائے گا، اللہ تیرے کھاتے میں صدقہ لکھے گا. اولاد آ گئی، اللہ اکبر. کبھی سوچا ہے کہ مومن کا تعلق اللہ سے کیسا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین پہلی اولاد بیٹی دے دیتا ہے، پھر اولاد بیٹی دے دیتا ہے، پھر اولاد بیٹی دے دیتا ہے، بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دیتا ہے. بندہ یہ سمجھے کہ یہ میرے اوپر بوجھ ہے، بندہ یہ سوچے یا یہ سمجھے یا یہ کہے کہ میرے اوپر سارا بوجھ ڈال دیا کیا؟ نہیں، مومن کا معاملہ بڑا الگ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مومن، مسلمان بندہ، کلمہ گو بندہ، من کانت لہو جاریتان فأدبها فأحسن تأدیبها وعلمها فأحسن تعلیمها. اللہ اکبر. بڑے خوبصورت الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے. آپ علیہ السلام سے بڑھ کر اور کون پیاری گفتگو کر سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ آپ فرما رہے کہ کسی کو اللہ نے 2 بیٹیاں صرف دے دی. کتنی بیٹیاں؟ 2.
دو بیٹیوں کے باپ اگر یہاں پر بیٹھے ہیں خوش نصیب ہیں، اللہ کی قسم خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس بندے مومن مسلمان کو کلمہ گو کو دو بیٹیاں صرف اللہ نے دی، اور وہ کیا کرتا ہے؟ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَعْدِيبَهَا، ادب سکھاتا ہے، اچھا ادب سکھاتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، سلیقہ، ڈھنگ، سارا کچھ سکھاتا ہے۔ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، علم دیتا ہے، علم سکھاتا ہے، اور بات یہاں پر علم کی ہو رہی ہے، فنون کی نہیں ہو رہی۔ علم، آپ اپنے بچے کو میتھمیٹکس، کیمسٹری، فزکس، بایو، انگلش، دنیا کے سارے مضامین سکھائیں، یہ فنون ہے، علم کی بات ہو رہی۔ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، آپ نے اس کو قرآن کی تعلیم بھی دی ہے۔ اگر کوئی باپ اپنی بچی کو ادب سکھائے، بہترین سکھائے، تعلیم دے، سب سے اعلیٰ تعلیم دے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ ثُمَّ زَوَّجَهَا، پھر وہ اس کی شادی کر دیتا ہے، اچھا رشتہ ڈھونڈتا ہے اور ڈھونڈ کے اس کی شادی کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ کل قیامت کے دن جب میرے پاس ہوگا تو میرے ساتھ یوں کھڑا ہوگا جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ میرے خیال مومن کی پریشانی اور کم ہو گئی ہے۔ اتنی خوشخبری ہو، اتنی خوشخبری کے باوجود اگر وہ جملہ اپنی زبان پر یہ لے آئے کہ اللہ نو سر میں نہیں نظر آؤں، سر میں ہی نہیں نظر آؤں، اللہ اکبر، کیسے بندہ یہ بات کیا لیتا ہے کہ اللہ سر میں ہی تینوں نظر نہیں آؤں۔ اس کی تقسیم ہے بھائی، اس کے اوپر راضی رہنا چاہیے۔ وہ جب چاہتا ہے نا، بہت زیادہ محنت مشقت کروا کے پھر اس کو روٹی دیتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے تو گھر میں بٹھا کے بھی روٹی دیتا ہے، اس کی تقسیم ہے۔ یفعل ما یشاء، اسے کون پوچھنے والا ہے؟ اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ امتحان ہے، بس دنیا امتحان ہے مومن کے لیے۔ اگر ہم اپنے امتحان میں پاس ہو گئے تو پھر کامیابی، تو یہ پوائنٹ صبح ہمارے دو نمازیوں نے باقاعدہ یہ اٹھائے تھے کہ آپ اس کے اوپر لازمی ڈسکس کریں، آپ نے پچھلے جمعہ کے اندر یہ بیان کیے تھے۔ یہ جملہ میں پھر بول دوں کہ ہمارے ہاں جو یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، تو صرف کیا میں اللہ کو میں ہی نظر نہیں آتا، باقی سارے نظر آتے ہیں؟ میرے پڑوسی کے گھر میں گاڑی بھی ہے، اس کے گھر میں جناب ہر نعمت ہے، اس کے پاس اپنا مکان ہے، میں بھی مانگتا ہوں، صرف میں ہی نہیں نظر آتا، تو یہ جملہ غلط ہے۔ اسی لیے تو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اس جملے سے بھی بچنے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ حدیث کے اندر موجود ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ اللہ اکبر، متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو آپ سے کمزور ہو نا، لاغر ہو، لاچار ہو، کمزور ہو، وہ کسی بھی صورت میں آپ لگا سکتے ہیں، صحت جسمانی، مال کے طور پر، گھر گاڑی بنگلہ اس کے طور پر، جو کمزور ہے آپ سے، ہمیشہ اس کی طرف دیکھو، ہمیشہ اس کی طرف دیکھو کہ یار مجھے اللہ نے گاڑی دی ہوئی ہے، اس کے پاس بیچارے کے پاس وہ بھی نہیں ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ مجھے گاڑی تو دی ہوئی ہے نا۔ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، کہا کہ جو آپ سے اوپر ہے اس کی طرف نہ دیکھو، اس کی طرف نہ دیکھو۔ اب وہ سائیکل والا ایک ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے اسی کے اوپر نا جی، اسی حدیث کے اوپر، کہ ایک سائیکل والا جو ہے نا وہ جا رہا ہوتا ہے اور وہ ایک جناب موٹر بائک والے کو دیکھتا ہے، موٹر بائک بھی اس کی وہ ہے بڑے والی ہیوی بائک، اس کو دیکھتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے، مینو یہی دیتی اینو ویکھو کی دیتا۔ پھر آگے وہ موٹر بائک والا جب جا رہا ہوتا ہے، ہیوی بائک والا، وہ ایک بندے کی گاڑی دیکھتا ہے جو بغیر چھت کے ہوتی ہے، مرسڈیز وغیرہ، بی ایم ڈبلیو یا کوئی بھی لگا لیں، وہ اسے دیکھ کر جناب وہ کہتا ہے کہ بھائی اینو آ دیتی تو مینو یہی موٹر سائیکل دیتی۔ پھر وہ جب جا رہا ہوتا ہے تو وہ اس سے بڑے والی جو گاڑی ہے کوئی بھی لگا لیں، بڑی، اس سے بڑی کوئی ماڈل لگا لیں، وہ اسے دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے
ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں نہیں کرنا، تو سائیکل پر ہے نا تو پیدل چلنے والے کو دیکھ اور رب کا شکر ادا کر کے مالک اتنا لمبا میرا سفر تھا، شکر ہے کہ پیڈل 4 مار کے وہاں پہنچوں گا، اس بیچارے کو تو 100 قدم اٹھانے پڑیں گے۔ اللہ تیرا شکر ہے، موٹر سائیکل مل گئی، اللہ تیرا شکر ہے، کار مل گئی، اللہ تیرا شکر ہے۔ جب انسان اس سوچ کے اوپر آئے گا، اس حدیث کے اوپر عمل کرے گا، تو پھر میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے بندے ہوں، بندیاں ہوں، مرد ہوں، خواتین ہوں، مسلمان مائیں ہوں، بیٹیاں ہوں، بچیاں ہوں، یا مسلمان مرد ہوں، ان کی زبان سے پھر یہ جملہ نہیں آئے گا کہ اللہ نو میں نہیں نظر آؤں گا۔ اللہ سب کو دیتا ہے بھائی، تیرے وہ آزما رہے ہیں۔ پھر یہ حدیث بھی تو ذہن میں رکھے نا، مثال کے طور پر مجھے لے لیں، مجھے دنیا میں ہی اللہ نے بہت کچھ دے دیا، زبان دی سب سے پہلے تو کہ میں ہزاروں لوگوں تک یہ بات پہنچاتا ہوں، نعمت ہے نا، اس کی نعمت ہے۔ اس نے مجھے بولنے کا بھی ملکہ دیا، بولنے کا بھی ملکہ دیا، گفتگو کرنے کا انداز دیا، اس مالک کی عطا ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ بے دھڑک ہوں، نہ ڈر ہوں، کبھی نہیں ڈرتا، یہ بھی اللہ نے دی ہے۔ لیکن یہ سوچو جتنی یہ کوالٹیاں اللہ نے مجھے دی ہیں نا، اس کا ابھی میں وہاں پر حساب دے رہا ہوں گا۔ اور ایک مہاتڑ سا امام جو مسجد میں صرف چپ کر کے 5 نمازیں پڑھتا ہے نا، وہ پہلے ہی جنت میں ہوگا، اور مجھے لائن میں لگایا ہوگا تو حساب دینا پہلے۔ میں نے اس لیے مثال اپنی دی ہے، آپ لوگوں کی نہیں دی، بندے برا منا جاتے ہیں۔ مجھے کوالٹیاں دی، مجھے طاقت دی ہے بولنے کی، جسمانی طاقت دی، روحانی طاقت دی، بڑی کوالٹیاں میرے اندر۔ لیکن سوچیں کہ ایک امام وہ صرف 5 نماز پڑھاتا ہے اور چپ کر کے پڑھاتا ہے، چپ کر کے، کوئی عمل نہیں، بیچارہ چپ کر کے آتا ہے، نماز بس پڑھاتا ہے اور اپنے کام سے وہ کام رکھتا ہے۔ اور ایک طرف میں ہوں، بلیار بھی، خطیب بھی، زبان بے دھڑک بولنے والا، سب کچھ کرنے والا۔ اللہ کہے گا تو احتیاط نہ، میرا ابھی حساب چل رہا ہوگا اور اسے پہلے بھیج دے گا۔ یہ حدیث میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر آدمی، مالدار آدمی جس کو اللہ نے بہت سارے انعامات سے نوازا ہے، وہ ابھی حساب و کتاب دے رہا ہوگا، اور ایک غریب آدمی ایک روایت کے مطابق 40 سال پہلے وہ جنت میں جا چکا ہوگا۔ 40 سال پہلے اس نے جنت میں چلے جانا ہے۔ کس نے؟ اس غریب نے کہ جسے دنیا میں کھانے کی بھی چیز نہیں ملتی تھی، بیچارہ قسم پرسی کی حالت میں تھا، اور مالدار ابھی وہاں پر حساب کتاب دے رہا ہے۔ جس بندے کا جتنا لیول ہے سوال اتنا ہی بڑا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے ایک سوال ہو گیا نا وہ گیا، اور 4 سوال تو پکے ہیں نا، 4 سوال تیری جوانی کہاں گزاری یہ تو پہلے بتانا، لگ پتہ جائے گا جوانی کدھر گزری۔ صرف یہ جواب کون دے سکتا ہے، میرے سمیت کون دے سکتا ہے، مجھے بتائیں۔ صحابہ ڈرتے تھے اس بات کے اوپر، صحابہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کاش کہ میں درخت کا پتا ہوتا، اونٹ آتا مجھے چڑھ کے چلا جاتا، میرا حساب و کتاب نہ ہوتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اے عمر، میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ جس گلی میں تو چلتا ہے شیطان اس گلی میں نہیں آتا۔ وہ فرماتے ہیں کاش کہ میں درخت کا پتا ہوتا، اونٹ آتا مجھے چر کے چلا جاتا، میرا حساب و کتاب نہ ہوتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے فرماتے ہیں کہنے لگے کہ سفر بہت لمبا ہے اور زاد راہ بہت تھوڑا ہے۔ سفر بہت لمبا ہے، زاد راہ بہت تھوڑا ہے۔ زاد راہ سے مراد کیا؟ ان کا عمل ہے، وہ عمل کو کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا زاد راہ ہے، تھوڑا سا ہے، جبکہ سفر، اگلا سفر، حساب کا سفر، قبر کا سفر، سوال اور جواب کا سفر، یہ اتنا لمبا ہے۔ ابو ہریرہ تو نے اپنی زندگی کے اندر کیا کیا؟ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکوہ کیا تھا، اللہ کے نبی آپ کی حدیث کو یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ کو اٹھا کے ان کی جھولی میں ڈال دیا اور کہا کہ جا ابو ہریرہ، آج کے بعد تو کسی بات کو نہیں بھولے گا۔ میرے نبی کی زبان سے جن صحابہ کو یہ خوشخبریاں ملی ہوں اور وہ یہ کہیں کہ سفر بہت لمبا ہے اور زاد راہ بہت تھوڑا ہے، مجھے بتلائیں آپ یا میں، میری شخصیت، آپ کی شخصیت، ہمارے پاس زاد راہ ہے کتنا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔
صحابہ دور کی بات ہے، تابعین تبع تابعین، ان کے بھی مطابق ہمارا زیادہ راہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں ٹائم بھی ہمارا ہو چکا ہے، میں اپنی خواتین کو، اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو جو پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، کبھی یہ جملہ اپنی زبان کے اوپر نہ لے کر آئیں کہ اللہ کو میں ہی نظر نہیں آتا۔ اللہ سنتا ہے بھائی، امن یجیب المضطر اذا دعا، یہ اللہ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کون سی ذات ہے کہ جو ایک مضطر اور لاچار کی دعا کو سنتا ہے، وہ یکشف السوء، اور وہ آنے والی تکلیف کو بھی ختم کرتا ہے۔ تو وہ صرف اللہ ہی ہے جو آنے والے مسائل کو حل کرتا ہے، آنے والی تکلیفوں کو ختم کرتا ہے۔ تو اللہ سے کبھی نا امید نہ ہوئی، دعا کریں، اللہ اسے قبول کرے گا۔ تو بات آخر میں ختم کرتے ہیں۔ بات شروع جہاں سے ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار کے اندر بیٹھ کے عقیدہ سکھایا تھا اپنے صحابی کو، اور صرف وہاں تک محدود نہیں کیا، قیامت تک آنے والے سب کو کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، بھائی پریشان نہیں ہونا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہیں سے ہی انشاءاللہ، ابھی ہجرت کا سفر بہت لمبا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن لگائے تھے، اور پھر وہاں کے کئی راستے میں واقعات ہیں۔ آپ کے قتل کرنے کی جو سازش چلی تھی، اس میں وہ کوشش تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے، اور مارنے والا جو ہے وہ آ کر اپنی ہی جان کی فکر لے کر اللہ کے نبی کے سامنے جو ہے وہ التجا رکھتا ہے، اللہ کے نبی من چھڑ دو، میں کلمہ بھی پڑھ لینا۔ اللہ کے نبی نے ایک خوشخبری بھی اس کو دی تھی، اور وہ پوری بھی ہوئی عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ یہ سارے واقعات، اور پھر ہجرت تک انشاءاللہ جو ہے مدینہ تک ہم نے پہنچنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو بھی اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا میں بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ایک سوال جو بار بار میرے پاس